السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ جس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی، اور یہ احتجاج کی کال اس لیے تھی کہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو، لیکن فارم 47 کے ذریعے نتائج کو تبدیل کر دیا گیا۔ احتجاج مختلف شہروں میں ہوا، لاہور شہر میں بھی احتجاج ہوا۔ لاہور شہر کے احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر جس کا نام احمد شاہ بتایا جاتا ہے، اطلاعات یہ موصول ہوئی ہیں کہ اس کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد مبینہ طور پہ پولیس کسٹڈی میں اس پر ٹارچر ہوا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کیا ہے، حقائق کیا ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ پچھلے سال سن 2023 میں جب پنجاب اسمبلی KPK اسمبلی ڈیزالو ہو چکی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ جی 90 روز کے اندر انتخابات کو ہونا چاہیے، اور آئین بھی یہی کہتا ہے، لیکن جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، اور ادھر وفاق میں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، PDM کی گورنمنٹ تھی، وہ یہ انتخابات ہونے نہیں دے رہی تھی، بلکہ ہر ممکن رکاوٹ کھڑی کی جا رہی تھی۔ الیکشن کمیشن بھی اس بات پر رضامند نہیں تھا، مختلف بہانے کیے جا رہے تھے۔ تو اس عرصے میں کہ جب عمران خان صاحب اپنی زمان پاک کی رہائش گاہ پر رہائش پذیر تھے، اور وہاں پر روزانہ بہت بڑی تعداد میں ورکرز کا آنا جانا ہوتا تھا، کئی تو لوگ ایسے تھے، ورکرز ایسے تھے کہ جو مستقل وہیں پہ رہ رہے تھے، کیمپس لگائے گئے تھے، اور ایک میلے کا ماحول ہوتا تھا، وہاں پہ میلے کا سماں ہوتا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے 7 مارچ کو ریلی کی کال دی، اور یہ ریلی پہلی ریلی ہونی تھی انتخابی سرگرمیوں کو لے کر۔ جیسے یہ ریلی کا اعلان ہوا تو پنجاب پولیس کی طرف سے، لاہور پولیس کی طرف سے مختلف شہروں سے نفری بلا لی گئی، وہاں پر قیدی وینز منگوا لی گئیں، وہاں جو ورکرز آ رہے تھے ان کو روکا جا رہا تھا، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں، اور صرف اس لیے یہ سب کیا جا رہا تھا کہ جی PTI بس ریلی نہ نکال سکے، جو کہ ان کا جمہوری حق ہے، کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا ہفتے کے روز DIG آپریشنز لاہور، جو اس وقت بھی DIG آپریشنز لاہور تھے، وہ پولیس کو کچھ انسٹرکشنز دے رہے تھے، ڈولفن پولیس کو، اور ان انسٹرکشنز میں وہ کہہ رہے تھے جی اس مقدس وردی پہ کوئی ہاتھ نہ ڈالے، ہم لوگوں کو، کسی بھی گروہ کو، لوگوں کی پرائیویٹ یا سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ لیکن پچھلے سال 7 مارچ 2023 کو جب یہ ریلی کی کال PTI کی طرف سے دی گئی تھی، تو تب اسی پولیس نے لوگوں کی گاڑیوں پر ڈنڈے مارے، خواتین ان گاڑیوں میں تھیں، ان کو ہراساں کیا گیا۔ اب تو یہ کہتے ہیں نا کہ خواتین کو ہراساں کرنا ہماری ریڈ لائن ہے، تو یہ دراصل جب یہ بات کہتے ہیں کہ خواتین کو ہراساں کرنا میری ریڈ لائن ہے یا ہماری ریڈ لائن ہے، تو یہ صرف PMLN کی جو حمایتی خواتین ہیں، یا جو ان کے ووٹرز ہیں PMLN کے، صرف ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان خواتین کو کچھ کہہ دیا تو وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو خواتین گاڑیوں میں تھیں، ڈنڈے چلائے، سوٹے چلائے، میڈیا کے نمائندے وہاں پر تھے۔ یہ پہلی بار میں نے دیکھا کہ میڈیا کے نمائندوں سے باقاعدہ ان کے کیمرے چھینے گئے، ان کو ریکارڈنگ سے، اس کی کوریج سے روکا گیا۔ اور وہیں پر ذل شاہ نامی ایک ایسا جنونی کارکن پاکستان تحریک انصاف کا، ایسا سادہ آدمی، درویش آدمی، جو عمران خان صاحب سے اور PTI سے محبت کرتا تھا، روزانہ وہیں پر ہوتا تھا اور وہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا تھا، اور اس کی خواہش بھی ہوتی تھی کہ جی مجھے بس عمران خان سے کوئی ملوا دے۔ تو اس احتجاج، اس ریلی کی کال پر جب پولیس وہاں پر آئی اور پکڑ دکڑ شروع ہوئی، گرفتاریاں شروع ہوئیں، تو ذل شاہ کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ذل شاہ کو گرفتار کر کے قیدی وین میں ڈالا گیا، اور قیدی وین میں ڈالنے کے بعد وہ پولیس کی حراست میں تھا، کہ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ مردہ حالت میں پایا گیا ہے، اور پولیس کا اس پر کسٹڈی میں پولیس کی ٹارچر ہوا تھا۔ اور جب اس کی جب ڈیڈ باڈی ملی اور اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، تو پوسٹ مارٹم میں پتہ چلا کہ جسم پر کتنے نشانات ہیں تشدد کے، اور اس پر پولیس کی کسٹڈی میں تشدد ہوا ہے۔ لیکن اس وقت کیا کیا گیا پولیس کی طرف سے کہ بجائے اس کے کہ جو پولیس کے اس میں ذمہ دار ہیں، قصوروار ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو منظر عام پر لایا جائے، بتایا جائے کہ جی ان لوگوں نے یہ کیا ہے، ان کو سزائیں ملیں، الٹا PTI پہ جو اگریوڈ پارٹی تھی، جن کا وہ ورکر تھا، انہی پر پرچہ کر دیا، انہی کو اس کے لیے ذمہ دار اور قصوروار ٹھہرا دیا، اور پھر اس پہ طرح طرح کی چیزیں نکال کے لانا شروع کر دیں۔ پھر دباؤ ڈالا ذل شاہ مرحوم کی فیملی پر، جو پہلے ہی ان کے والد بیان دے چکے تھے، بلکہ ان کے والد تو پوری رات تھانے میں رہے کہ جی FIR درج ہو جائے میرے بچے کی، میرے بیٹے کے قتل کی۔ تو
فیملی پر دباؤ ڈالا گیا، دباؤ ڈالنے کے نتیجے میں فیملی سے پھر اپنی مرضی کا بیان دلوایا گیا، ان کی والدہ سے مرضی کا بیان دلوایا گیا۔ آئی جی عثمان انور ان کے گھر پہ گئے اور ان کے گھر پہ جا کے ان سے ملاقات کے بعد جب میڈیا ٹاک کی بھی کوشش کی گئی تو اس وقت ان کو روکا گیا کہ جی آپ بس یہ بڑی لمیٹڈ سی بات کریں، اس سے زیادہ آپ نے لمبی چوڑی بات نہیں کرنی۔ یہ تو بات ہے ضلع شاہ کی کہ ضلع شاہ کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد 9 مئی کے بعد بھی پی ٹی آئی کے کئی ورکرز پر تشدد ہوتا رہا، پولیس کسٹڈی میں ہوتا رہا۔ طیبہ راجہ نے ابھی رہائی کے بعد جو انکشافات کیے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ پولیس کسٹڈی میں یہی مختلف تھانوں کی نفری، مختلف تھانوں کے ایس ایچ او کیا کرتے رہے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے نا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کی کیا اپروچ اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ جو ہفتے کا احتجاج تھا اس میں جی پی او چوک پر احمد شاہ نامی پی ٹی آئی کا ورکر تھا، یہ زبیر نیازی جو کہ کافی عرصے سے بلکہ 9 مئی کے بعد سے روپوش تھے، وہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے۔ ریلی ان کی انارکلی سے آئی اور جیسے ہی ان کی ریلی انارکلی سے آئی تو پتہ چلا پولیس کو کہ زبیر نیازی، اور سب سے بڑی ریلی بتایا جاتا ہے کہ یہ زبیر نیازی کی تھی۔ تو پولیس نے وہاں سے آواز لگائی، پولیس والوں نے ایک دوسرے کو، ڈولفن والوں کو کہ بھی جتنے بھی ہیں سب ان کی طرف بھاگو، پکڑو اور انہیں قیدی وین میں بند کرو اور انہیں وہاں سے اٹھاؤ۔ تو لوگوں نے پھر ادھر ادھر منتشر ہونا شروع کر دیا اور جس کے ہاتھ جو پولیس والے کے آیا اس کو مارا پیٹا گیا۔ یہ شخص، یہ ورکر احمد شاہ بھی وہاں پر موجود تھا، اس کو بھی اسی طریقے سے پولیس نے پکڑا۔ پکڑنے کے بعد پولیس والوں میں سے کسی نے اس کو لات زور سے ماری۔ جب زور سے لات ماری تو اس کا سر جا کر سامنے گاڑی کو لگا اور اس کا سر جو ہے وہ گاڑی کو لگنے کے نتیجے میں وہ زخمی بھی ہوا، بلیڈنگ بھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس کو قیدی وین میں ڈال کے بتایا جاتا ہے کہ قلعہ گجر سنگھ تھانے میں لے کر جایا گیا اور اب وہ جنرل ہاسپٹل لاہور میں زیر علاج ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پر گئے ہیں، ابو ذر سلمان نیازی صاحب وہاں پر گئے ہیں، جو پی ٹی آئی کے لاہور کے صدر ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں، علی امتیاز وڑائچ وہاں پر گئے ہیں اور وہاں پر جا کر معلوم کیا انہوں نے کہ کیا کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن احمد شاہ کی کرٹیکل ہے، ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ اگلے 12 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی بتایا ہے کہ جی جو انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کچھ نشانات ہیں، اور پولیس ابتدا میں جو تفصیلات آئی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ جی قلعہ گجر سنگھ تھانے میں جب اس کو لے کر جایا گیا ہے تو اس پر تشدد کر کے یہ پوچھا گیا ہے کہ جی بتاؤ زبیر نیازی کدھر ہے، کیونکہ زبیر نیازی مطلوب ہے، تو چونکہ تم اس ریلی میں ساتھ تھے تو لہٰذا بتاؤ کہ زبیر نیازی کہاں پر ہے۔ اس نے آگے سے یہی جواب دیا، مبینہ طور پر جو اطلاعات آئی ہیں اس نے یہی جواب دیا کہ جی مجھے نہیں معلوم، میں تو ایک ورکر ہوں، ایک کارکن ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ زبیر نیازی کہاں پر ہے۔ تو اس بات پر اور یہ اس سے اگلوانے کے لیے یا اس سے کہلوانے کے لیے اس پر مبینہ طور پر پولیس کی طرف سے تشدد ہوا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی اب وہ میڈیکو لیگل رپورٹ جو ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے مطالبہ کل صبح استدعا کریں گے، بلکہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد وہ استدعا کریں گے اور استدعا کریں گے کہ جی اس کی میڈیکو لیگل رپورٹ جو ہے وہ تیار ہونی چاہیے، اس پر تشدد ہوا یہ نہیں ہوا اس کی تفصیلات سامنے آنی چاہیے، کیونکہ ابھی وہ کانشیس نہیں ہے، لڑکا بات نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ کوما میں ہے، کیونکہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کی ہاتھ کی ہلکی پھلکی موومنٹ ہے، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو فالج نہیں ہوا ہے یا وہ کوما میں نہیں ہے، لیکن اس کے سر کی چوٹ ہے اور جنرل ہاسپٹل لاہور میں وہ ہیڈ انجریز کے لیے جب بھی کہیں پر کسی کو ہیڈ انجری ہوتی ہے تو اس کو جناح ہاسپٹل لاہور ہی لے کر جایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر وہ اسپیشلائز کرتے ہیں اس میں۔ تو صورتحال بہت کرٹیکل ہے اس کی، آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ بھی کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، لہٰذا ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور پولیس سے ہماری یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ سب انسان ہیں، یہ جانور نہیں ہیں، یہ چونٹیاں نہیں ہیں، یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، خدا را ان کو انسان سمجھیے۔ کہیں پر دنیا میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے انٹیروگیٹ کرنا ہے تو انٹیروگیٹ کرنے کے اور کئی طریقے ہیں، پر یہ پولیس کسٹڈی میں ٹارچر کرنا یہ غیر قانونی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پنجاب پولیس ایسا نہیں کرتی تو ویڈیوز، لاتعداد ویڈیوز ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ جہاں پر پولیس نے کسٹڈی میں ٹارچر کیا ہے، یہ ان کی ہسٹری رہی ہے۔ بھلے آپ ایک شہر بانو نقوی جو اے ایس پی ہیں انہوں نے ایک کارنامہ کیا
جس پر ہم نے انہیں شاباشی بھی دی. ہم نے کہا بہت اچھا کیا ہے, ان کی ڈیوٹی ہے, ان کا یہ کام ہے, ان کو یہ کرنا ہے. لیکن وہیں پر پولیس کی یہ ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے کہ وہ اگر کسی کو گرفتار کر لیں تو اس پر اس طریقے سے تشدد کریں کہ وہ اس کی جان ہی چلی جائے, وہ مارا جائے. اس پر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ جی ایف آئی آر درج کی جائے گی اور اس میں نامزد کیا جائے گا آئی جی پنجاب کو, جو کہ مجھے نہیں لگتا ہے, کیونکہ ان کو جو سپورٹ حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے عرصے سے بطور آئی جی اس تمام تر ظلم کے باوجود کنٹینیو کیے ہوئے ہیں, ان پر ایف آئی آر ہو سکے گی. لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے جی ان پر ایف آئی آر ہم درج کروائیں گے, ان کے استعفے کا ہم مطالبہ کریں گے. جہاں تک استعفے کی بات ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا استعفیٰ لے لیا جائے, اور شاید اس وجہ سے کہ جی ایک تیر سے دو شکار, کہ وہ پہلے ہی جو یہ گورنمنٹ ہے موجودہ پنجاب کی, وہ پہلے ہی ان کو ہٹا کر ریموو کر کے ریپلیس کرنا چاہ رہی ہے, کسی اور کو وہاں پر لانا چاہ رہی ہے. تو پنجاب گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ جی ہم نے پی ٹی آئی کے مطالبے پر, اور ہم نے کہہ دیا کہ جب تک اس کی انکوائری نہیں ہوتی ہے ہم ان کو سسپینڈ کر رہے ہیں یا ہم ان کا تبادلہ کر رہے ہیں, اور ان کی جگہ پر ہم کسی اور کو آئی جی کے طور پہ لا رہے ہیں. تو وہ ایک کام کر کے دو طرح سے دو چیزیں کر لیں گے. ایک تو جو ان کا اپنا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا, دوسرا وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو بھی اس پر مطمئن کر لیں گے, اور ہر طرف یہی ایک خبر چلے گی کہ جی دیکھیں مریم نواز نے بطور چیف منسٹر ان کے انڈر یہ سب ہوا, ان کی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے یہ سب ہوا, ایک ورکر پہ تشدد ہوا ہے, تو لہٰذا ان کی طرف سے فوری ایکشن لیا گیا ہے. یہ ہے وہ تفصیل جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. اس کے ساتھ مزید ہی جو اس معاملے میں تفصیلات آئیں گی, اپڈیٹس آئیں گی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.